میرے ساتھ سری نگر سے شیخ عمران جو ایس ایم سی کے ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں. لگاتار جتنے بھی پولیٹیکل ہلچل ہوتا ہے جموں کشمیر میں ان سب پہ بات چیت کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت سواگت ہے عمران صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اب مجھے بتائیے، حال ہی میں محبوبہ مفتی نے جب اپنا پروٹیسٹ کیا فلسطین کی سپورٹ میں اسرائیل کے خلاف، آپ نے اس پہ تنقید کیا اور کہا کہ یہ کشمیری یوتھ کو جو نوجوان ہے ان کو مینیپولیٹ کر رہی ہے اس پروٹیسٹ کو لے کے. کیا تھا اس پروٹیسٹ میں غلط؟ فلسطین کی سپورٹ میں اگر وہ لوگ باہر آئے تو اس میں آپ کو کیا غلط دکھ رہا ہے؟ مجھے جناب مینڈیٹ دیا گیا ہے پالیٹکس کشمیری اور کشمیریت ڈسکس کرنے کے لیے. میرے پاس کوئی مینڈیٹ فلسطین کا نہیں ہے. ہاں مذہبی ہمارا ایک میں نے لیکن فلسطین تو آپ نے ڈسکس کیا. محبوبہ مفتی کو آپ نے کہا کہ یہ ورگلاتی کشمیریوں کو. ہاں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں فلسطین ڈسکس اگر کرنا ہے وہ مذہب کے رنگ سے کرنا ہے. سیاسی رنگت اس میں کچھ نہیں ہے. سیاسی رنگت اتنی ہی ہے کہ اگر میرے ڈاؤن ٹاؤن کا کوئی بچہ، میرے سری نگر شہر کا کوئی بچہ فلسطین کا جھنڈا لے کر نکلے گا، اس کو تہار بھیج دیا جائے گا. اور میں اس سیاست کے سخت خلاف ہوں کہ جہاں پر آپ بچوں کو یا مروانے بھیجو گے یا مارواؤ گے اور ان کے گھر پھر رونے کے لیے جاؤ گے. تو میں نے اپنا واضح رکھا ہے اس بارے میں، اپنا جو میں نے تنقید کرنا تھا یا جو میری آئیڈیالوجی. اس کے علاوہ بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، میں نے وحید پرا صاحب کی سپیچ پہ ایک ٹویٹ کیا کہ انہوں نے سپیچ میں بولا کہ جو بھی انہوں نے بولا پی ڈی پی ایک لیڈرشپ دے گی یا کچھ. انہوں نے بی جے پی کو باہر رکھنے کی ایک کیمپین چلائی اور پھر انہی کے ساتھ الائنس کیا. آج فلسطین کا جھنڈا دیکھیے، دھوکہ کشمیری بار بار برداشت نہیں کر سکتا ہے. اور کشمیری سیاستدانوں کو بھی اور میں کشمیری نوجوانوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس دھوکے میں بار بار مت پھنسو. فلسطین کا جھنڈا دکھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں اس سے بڑی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کچھ افراد نکلنے بولے ہیں، جو بی جے پی کے بھی کچھ مولانا صاحب ہیں، وہ بولتے ہیں کہ بیت المقدس فلسطین میں پہلا قبلہ ہے. یہ غلط ہے. ان کو میرے پاس بھیجیے، ان کو دین سکھانا چاہیے. بی جے پی کے جاوید قریشی نے کہا. ہاں انہوں نے ہی بولا ہے، شاید میں نام تو نہیں جانتا لیکن داڑھی واڑی تھی ان کی، مولانا ہے، شاید کپوارہ سائیڈ سے ہیں. تو انہوں نے بولا یہ اول قبلہ ہے، سیرت پڑھنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ کون سی وہ بی جے پی کی سیرت پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں. ہمارا اول قبلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، کعبہ ابراہیم ہے. تو اس کے بعد بیچ میں حضرت موسیٰ کے ٹائم سے یہ بیت المقدس تھا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا 300 سال کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اور اس کے بعد واپس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارش اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ واپس اول قبلہ جو ہمارا کعبہ تھا وہ آ گیا. ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو بھی میں بولوں گا اور محترمہ سے بھی گزارش کروں گا. اور عمر صاحب جو ان کو تو یہ بھی میں بولوں گا، ان کو یہ نہیں پتا ہوگا اسرائیل کس کو بولتے ہیں، بنی اسرائیل کس کو بولتے ہیں. ان کو دین سیکھنا چاہیے، پھر جا کے بڑی بڑی باتیں کریں. کشمیر میں میرے عمران صاحب میرے دو سوال ہیں. آپ نے کہا کہ یہ پروٹیسٹ کرا کے فلسطین کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے میں اپنے بچوں کو تہار نہیں دے سکتا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ملک جو ہے اس میں جمہوریت ہے، جمہوری حقوق ہے پروٹیسٹ کرنا، کیا پروٹیسٹ کرنے پہ کوئی تہار جاتا ہے کیا؟ نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ ایسی حرکت کیوں کریں گے اپنے ملک میں یا اپنے گھر میں؟ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کا مکان ہے، آپ کے مکان میں آپ پروٹیسٹ کرو گے کہ بہار میں کسی کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ کرو گے؟ آپ مجھے بتائیے جو فلسطین میں ہو رہا ہے کیا وہ غلط ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے؟ فلسطین میں اسرائیل جو کر رہا ہے سراسر غلط کر رہا ہے. ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ہمیں آج کے وقت کے حساب سے چلنا ہوگا. ہمیں کشمیری بچوں کو گولیوں کے آگے نہیں دینا ہوگا. ہمیں جذبات ایکسپلائٹ نہیں کرنے ہیں. میں وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، نہ ہمارا پولیٹیکل کوئی مینڈیٹ اس میں ہے، نہ ہمارا دینی ان بے دین لوگوں میں کوئی مینڈیٹ ہے. یہ تو بے دین ہے جنہوں نے بھی فلسطین کی بات کی. پہلے ان کو پتہ ہی نہیں ہے فلسطین کا مسئلہ کیا ہے. تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ دیندار کوئی مولانا نہیں ہو، کیا خانہ کعبہ کے امام نے فلسطین کا جھنڈا کعبہ میں چڑھایا؟ کیا محمد بن سلمان نے چڑھایا؟ کیا وہ غلط قرار دیے جائیں گے؟ انہوں نے نہیں چڑھایا جھنڈا، وہ غلط ہے. ہر کسی مسلمان کے دل میں فلسطینی لوگوں کے لیے محبت ہے. ہر کسی مسلمان کے دل میں بیت المقدس کی ایک جگہ ہے، دین کہتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم اس طریقے سے صلح حدیبیہ ہمارے پروفٹ نے کیا ہے اس طریقے کی حرکت کریں گے کہ کشمیریوں کو ماروانے جائیں گے اور وہ مار دیے جائیں گے، ان کو پیٹا جائے گا اور اس کے بعد ہم ان کو رونے کے لیے گھر جائیں گے. دیکھو ہماری سرکار نہیں ہے، ہمیں ووٹ ڈالنا، ہم پٹائی سے بچائیں گے. میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، 10 سال پہلے میں کشمیری ہوں،
کشمیر سے باہر جب نکلتا تھا مجھے کوئی ڈر ملٹنسی کا نہیں تھا، مجھے ڈر تھا تو وہ پولیس کا تھا. وہ ڈر 2019 کے بعد دکھا نہیں ہے، لیکن 2019 کے بعد وہ ڈر اس لیے نہیں دکھا کہ بی جے پی کا کوئی کنٹریبیوشن ہے. وہ میرا نوجوان کشمیری نوجوان نے طے کیا ہے کہ میں اپنا مستقبل بناؤں گا، میں پتھراؤ نہیں کروں گا. حالات اس لیے سدھرے ہیں. تو اب یہ بگاڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ ان کی زمین سیاسی تنگ کیا کشمیریت اور کشمیر میں ہوئی ہے؟ یہ اب مجھے بتائیے عمران صاحب سوال میرا یہ ہے کہ جس پی ڈی پی کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں وہ کشمیریوں کے خلاف ہے، لیکن وہی پی ڈی پی آج کہتی ہے پرو کشمیری باتیں کر رہی ہے. وہی محبوبہ مفتی ہو یا ان کی بیٹی التجا مفتی ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہماری پارٹیز کے اوپر جو لیڈر ہیں ان پہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. دیکھیے میں وہ تو پرو کشمیر باتیں کر رہے ہیں، آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ وہ؟ میں ایک بات بولوں گا، پرو کشمیر یہ بچوں سے ہی کہلواتے ہیں. ان سب کا مدعا مقصد ہے دادا پردادا بچہ بیٹیاں جو پیدا نہیں ہوئے ان کے تک تعینات ہیں. پرو کشمیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمارے جذبات کو ایکسپلائٹ کرو گے. مجھے یہ بتائیے انہوں نے کشمیر کو دیا کیا، انہوں نے کشمیری کے لیے کیا کیا؟ ایک طبقہ اٹھاؤ. جرنلزم سے شروع کروں گا. کیا انہوں نے کوئی سکیم بنائی؟ کیا انہوں نے کچھ کنسیشنز بنائے؟ کیا پریس کلب ان کے دور اقتدار میں بنا؟ نہیں بنا. آپ وکیلوں کے لیے اٹھائیے، وکیلوں کے لیے کوئی ایسی بنی سکیم یا کوئی ایسا کچھ چیز؟ نہیں بنا. بزنس مین کچھ فیملیز ان فیملیز میں بیٹھ کے لوٹ کھسوٹ کیا، باقی تو بے روزگاری ملی. میں اتنا کہتا ہوں پرو کشمیر کا مطلب ہے آپ اکنامی ڈسکس کرو. میرا نوجوان پیسے کیسے کمائے گا، میرا نوجوان آباد کیسے ہوگا، کشمیر کا روڈ میپ فیوچر اگلے 10 سال میں آپ کیسے آگے بڑھاؤ گے. آپ کوئی پرپوزل دے دو. وہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے شیخ محمد عمران کے بغیر. اب مجھ جیسے نوجوان جب بات کرتے ہیں، دیکھیے ان کی ٹاپ لیڈرشپ آج کی ڈیٹ میں جن کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہے وہ فاروق عبداللہ ہے. 7% کا وہ ایم پی ہے. ہی از اونلی ممبر پارلیمنٹ بیکاز آف 7% پیپل. 93% پیپل چوز ٹو بائیکاٹ اگینسٹ ہم. اینڈ دوز 93% when they will vote, only 50% of them will vote. They will choose a better leader, they will choose an alternate leadership, and they will bring the real democracy in Kashmir. باقی تو یہ خود مینیج کرتے تھے دور اقتدار میں. مجھے بتائیے عمران صاحب، میں نے آپ کے جو جتنے بھی ٹویٹر ہینڈل آپ ہمیشہ ٹویٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو رہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو 14 میں جو پی ڈی پی بی جے پی نے الائنس کیا اور پی ڈی پی نے صرف اور صرف کشمیریوں کو مینیپولیٹ کیا، تب وہ بولتے تھے کہ ہمیں ووٹ دیجیے، بی جے پی کو ہٹانا ہے. اور جب سرکار بنانے کی بات آئی تو بی جے پی کا ہاتھ ملایا. لیکن جب محبوبہ مفتی کہتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بی جے پی کے ساتھ باتیں کی، کچھ ان کو وعدے کروائے، اس کے بعد ان سے ہم نے ہاتھ ملایا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے جو آج حالات ہے کشمیر میں، کیا وہ پی ڈی پی کی ہی جو انہوں نے الائنس کیا اسی وجہ سے آج کشمیر میں یہ سب حالات ہو رہی ہیں؟ مسعود صاحب، اگر 1 سال تک میں آپ کوئی کام مجھے آپ اور میں کوئی وعدہ کریں گے، اگر 1 سال تک میں وہ وعدہ پورا نہیں کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ بولو گے یہ دھوکے باز ہے، اس کے ساتھ الیک سلیک رکھنا نہیں چاہیے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، ان کی سرکار 1-1.5 سال تو چلی نا. کیا 1-1.5 سال میں جب ان کو نہیں لگا کہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا ہے، یہ سرکار چھوڑ نہیں سکتی تھی؟ انہوں نے 3 مہینے کے گیپ کے بعد پھر سرکار میں کیوں گھس گئی؟ مجھے بتائیے نا. یہ لوگ آج جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے پی ڈی پی بی جے پی الائنس، اگر ہم نے ووٹ بی جے پی کے خلاف لیا، پھر ہم نے بی جے پی کے فلسطین کا جھنڈا اٹھائیں گے، پھر بولیں گے فلسطین غلط ہے. ان کی بات پر ہر کسی ان جیسے سیاستدانوں کی بات پر اعتبار کرنا مشکل ہے، اور ہمیں چاہیے نئے نوجوان جو نکلے ہیں، ایماندار شخص جو نکلے ہیں. اب مجھے بتائیے عمران صاحب، جو عمر عبداللہ صاحب نے بات کی اس کی بات پہ کتنا یقین کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم حکومت میں آئیں گے، اقتدار میں آئیں گے، ہم پی ایس اے کو ریپیل کریں گے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیا کوئی سچائی ہے اس بات کے پیچھے؟ آپ کے ذریعے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کہ کیا پھر ان کے دادا جی نے غلطی کی تھی پی ایس اے بنا کے؟ کہ کیا ان کے والد صاحب نے پی ایس اے کا مس یوز کر کے غلطی کی تھی؟ کیا انہوں نے مس یوز پی ایس اے کو کیا تھا؟ جسٹیفائی کرنا پڑے گا نا، اس کو جواب دینا پڑے گا. انہوں نے آلریڈی اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اس ٹائم شاید اس قانون کی ضرورت تھی، لیکن قانون غلط نہیں ہوتا، استعمال اس کے غلط ہوتا ہے. قانون اور لوگوں کو انہوں نے جس طریقے سے یوز کرنا سیکھا ہے، آج جنتا ان کو یوز کر کے پھینک دے گی. آج اگر یہ بولتے ہیں قانون کس طریقے کا بنایا، تو مس یوز میں تو ان کے والد اور یہ خود ہیں. کیا جنتا کو بھی اس وقت یوز اور مس یوز کیا تھا؟ دیکھیں آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ اسرائیل ہے کیا.
آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے رشتے بی جے پی کے ساتھ ہیں. آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کشمیریت ہوتی کیا ہے. ان کو تو کشمیری سیکھنا پڑا کچھ الفاظ کشمیری بولنے کے لیے. ہم کشمیر میں رہتے ہیں, ہم کشمیر کی دل کی دھڑکن جانتے ہیں, ہم کشمیریوں کے لیے ایک ایڈوکیسی کرنے. نہیں, آپ نے کہا کہ رشتے بی جے پی کے ساتھ, لیکن عمر صاحب تو کہتے ہیں ہم سرکار بنائیں گے, کبھی بھی الائنس نہیں کریں گے بی جے پی کے ساتھ. کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے تو منترا. آپ کو کیسا لگتا ہے کیسے اب این سی اور این سی بی جے پی کی جو رشتہ؟ دیکھیے میں بتاؤں گا, روندر رینا صاحب جب کوئی جیل میں ہوتا ہے تو اس کو یا تو رشتہ دار ملنے آتا ہے یا تو دوست ملنے آتا ہے. روندر رینا صاحب سینٹور ہوٹل کے جیل میں جو سب جیل بنایا گیا تھا, جس کو ڈیٹینشن جہاں پر ہم تھے, وہ بالخصوص ایک بندے کو ملنے آیا تھا, وہ ہے علی محمد زارلو المعروف علی محمد ساگر صاحب. مجھے بتائیے کیا رشتہ داری ہے یا کیا بھائی چارہ ہے, کیا دوستانہ ہے؟ اس کے علاوہ عمر صاحب منتری رہے بی جے پی میں, لیکن وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں میں واجپائی جی کی بی جے پی میں تھا, میں اس بی جے پی نہیں تھا. کیا آر ایس ایس تب بی جے پی کا حصہ نہیں تھا واجپائی صاحب کے ٹائم پہ؟ ان کے سوز صاحب کو نکالا کیونکہ اس نے بی جے پی کے خلاف ووٹ ڈالا. یہ کتنی جسٹیفیکیشنز دیں گے, کتنی دفعہ جھوٹ بولیں گے لوگوں کو؟ ہاں ایک بات یہ سچ کہہ رہا ہے, سرکار یہ بنائے گا بی جے پی کے ساتھ, اور بی جے پی کے پردے کے پیچھے بی جے پی کو رکھ کے. یہ ان کا ٹولہ ہی ایسا ہے. علی محمد ساگر صاحب سے ایک سوال جیل میں آپ کو, روندر رینا صاحب سے ایک سوال, آپ جیل آئے تھے سینٹور کے جیل میں ملنے, اور آپ کس سے ملنے آئے تھے, اور آپ علی محمد ساگر سے ملنے بالخصوص کیوں آئے تھے؟ میں تو ان سب بی جے پی نیتاؤں کے نام دوں گا جو نیشنل کانفرنس والوں کو ملا, اور نیشنل کانفرنس والے اس کا مطلب آپ صاف صاف یہ الزام لگاتے ہیں این سی اور بھاجپا جو ہے آپس میں بیک ڈور سے ملتے جلتے ہیں. نہیں, الزام جو افواہیں چل رہی ہیں کہ کشمیر جب جموں کشمیر میں سرکار اگلی بنے گی, ہو سکتا ہے کولیشن بی جے پی اور این سی کریں. الزام نہیں, میں فیکٹ بتا رہا ہوں. آپ آر ٹی آئی کیجئے, ورنہ میں وٹنسز دوں گا وہاں اس ہوٹل کے جو ملازمین ریٹائر ہیں, وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہیں, وہ بولیں گے. میں الزام نہیں لگا رہا, میں سچائی کہہ رہا ہوں. مجھے قرآن کرنا پڑے, مجھے اللہ کی قسم کرنی پڑے گھنٹہ گھر پہ, میں تو قسم کر کے بولوں گا یا تو کرو, میں چپ ہو جاؤں گا. یہ تو دیکھیں, یہ سرکار بنانے کی تیاری میں ہے. ان کو لگتا ہے پردے کے پیچھے بی جے پی کو رکھ کے ہم سرکار بنائیں گے. الیکشن کو ڈیلے کرانے میں ان کا بھی ہاتھ ہے, لیکن میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج 90% جنتا ان کے خلاف ووٹ ڈالے گی, اور وہ ووٹ ڈالیں گے جو ان کے خلاف ہے. ان کا ٹالسٹ لیڈر 7% پر ہے. ان کا مجھے بتائیے, آپ نے کہا کہ روندر رینا سلمان ساگر صاحب سے ملے, علی محمد ساگر صاحب سے ملے, لیکن وہ تو داؤدی صاحب سے ملے. داؤدی صاحب کو وہ ریلیز ہونے پر ملے, وہ مجھے نہیں پتا ہے کیوں ملے, لیکن جیل میں کیا داؤدی صاحب کو ملنے گئے؟ اگر وہ جیل میں داؤدی صاحب کو ملنے گئے تو مجھے بتائیے داؤدی صاحب اور اس کا رشتہ کیا؟ دیکھیے مسعود صاحب, جیل میں کون ملنے آتا ہے؟ میں گیا ہوں جیل میں, ہر کشمیری گیا ہے لگ بھگ. جیل میں یا تو رشتہ دار یا تو کوئی کلوز دوست, یہی ملنے آتے ہیں, اور کلوز دوست کو ملنے نہیں دیتے. مجھے بتائیے روندر رینا صاحب جیل میں علی محمد زارلو علی محمد ساگر صاحب کو بالخصوص اس کے بچے کے ساتھ ملاقات کرنے گئے تھے کیوں؟ رشتہ بتائیے, کرٹسی بتائیے. اس کرٹسی کی وجہ, میں بھی جیل میں تھا, حکیم صاحب بھی جیل میں تھے, باقی افراد بھی جیل میں تھے, ان کو تو ملنے کوئی نہیں آیا. انہی کو بالخصوص نیشنل اور ایک بی جے پی کا لیڈر جن کا میں نام اگلی دفعہ آپ کو بتاؤں گا, وہ بھی ملنے صرف نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو آئے, اور پی ڈی پی کے کچھ لوگوں کو ملنے آئے. نہیں, ابھی کیا ہے ابھی بتائیے. بتاؤں گا, اس کے لیے بھی مجھے وٹنس تیار کرنے دے دیجئے کہ کہیں آپ نہ بولے نیکسٹ ٹائم اگر انہوں نے جواب دیا تو میں وٹنس کو لے کر کھڑا ہو جاؤں گا. بھائی صاحب ہاں جی, مجھے بتائیے کہ وہی روندر رینا جی کہتے ہیں کشمیر آج پورے کا پورا کشمیر بھاجپا کے ساتھ ہے, اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے جناب, وہ کہتے ہیں کشمیر میں بھاجپا نے حالات ٹھیک کیے, یہ غلط ہے. کشمیر میں کشمیری نے چاہا کہ حالات ٹھیک ہو, کشمیری نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں اپنا مستقبل ڈھونڈنا ہے, ہم اس ملک کا حصہ ہیں اور ہم اس ملک کے ساتھ چلیں گے شان بشان, تب جا کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں. کشمیری ڈرتا نہیں ہے, کشمیری نے انٹروگیشن دیکھی ہے, کشمیری نے 90s کا بڑا ہی گندا یہ دور دیکھا ہے. تو کشمیری نے طے کیا کہ بہت ہو گیا جھوٹ ہمارے ساتھ, بہت ہو گیا لوٹ کھسوٹ ہمارے سرمایے کے ساتھ, بہت ہو گئے بے روزگاروں کے ساتھ ایکسپلائٹیشن. اور کشمیری نوجوان نے طے کیا اب پتھر بازی نہیں ہوگی, اب کوئی چیز نہیں ہوگا. اب اس میں بی جے پی کریڈٹ لے گی, اس میں کیا کر سکتے ہیں, ان کا کوئی. اب مجھے بتائیے کیا کشمیری بھاجپا کے ساتھ ہیں؟ جس طرح جموں کشمیر میں بھاجپا یہ دعویٰ کرتی ہے کہ آپ کی بار 50 کی بار, کیا پاسبلٹیز ہیں؟ کشمیر میں بھاجپا کو مجھے نہیں لگتا کوئی سیٹ ملے گی.
ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. باقی بھاجپا والے خوش ہوتے ہوں گے کہ ان کے پاس لوگ کچھ آتے ہیں. وہ اس لیے آتے ہیں, کشمیری سمجھتا ہے کہ یہ دور اقتدار میں ہیں دلی میں, ان کی وجہ سے کوئی کام نکل جائے گا تو نکل جائے گا, لیکن ووٹ کا بٹن کشمیری آج اپنی غیرت کو ڈالے گا. وہ خاندانی جو ٹولے ہیں ان کے خلاف بھی ڈالے گا اور بھاجپا کے خلاف بھی ڈالے گا. وہ ایمانداری کو ووٹ ڈالے گا, وہ اپنی غیرت کو ووٹ ڈالے گا. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اس بار شاید نیشنل کانفرنس میجورٹی میں کشمیر سے جیتے. ان کی میجورٹی 7% کے اوپر, تو میں کہہ رہا ہوں 7% لوگوں پر اگر آپ میجورٹی کہتے ہیں, انہوں نے ہر وقت سری نگر شہر میں ان کا کوئی MLA 10% ووٹ بھی نہیں لیا ہے کبھی. دکھائیے نا مجھے. لیکن آپ مجھے بتائیں, جس طرح نیشنل کانفرنس لداخ کے الیکشن جیتی, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ابھی ہمارا یہ جیتنا جو ہے دیکھیے ایک ماڈل ہے کہ ہم لداخ سے جیت گئے. ان کا ماڈل میں بتاتا ہوں. وہ کہاوت ایک ہے, یہ کرے ہم کرے تو کریکٹر ڈھیلا, یہ کرے تو رس لیلا. ان کا ماڈل ہے, جب میں نے ان کے خلاف لڑا, ان کے پراکسیز کے خلاف لڑا, اور میں جب ڈپٹی میئر بنا, جب میں بنا تو بولا نہیں جی میں BJP کے خلاف بنا ہوں نا. میرے وقت تو طے ہوا کانگریس, نیشنل کانفرنس اور PDP کے اور میرے انڈیپینڈنٹ لے کے مجھے یہ ووٹ ڈالیں گے. اس میں تو نیشنل کانفرنس بھاگ گیا اور انہوں نے تو میرے مخالف کو ووٹ دے دیے. انہوں نے تو الائنس, پیپلز الائنس کا اگر پہلی کرسی کوئی نکلی ہے وہ تو میری نکلی ہے ڈپٹی میئر کی. ان کا ماڈل ہے, اگر ان کے خلاف کوئی جیتے گا وہ بھائی صاحب رینیگیڈ ہے, وہ جی BJP ہے. اگر ان کا کوئی جیتے گا, ان کا کوئی ماڈل ہے. انہوں نے ہار جیت الیکشن میں ہوتی ہے. وہاں لداخ کا مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ لداخ کی سیاست کرنے والا ہوں نہیں. ان کا تو لاسٹ ٹائم BJP کے ساتھ وہاں پر الائنس تھی, اس کو نہیں یہ جسٹیفائی کر پائے. اس وقت بولا یہ وہاں کی الائنس ہے. ان کے لیے ہر وقت جو جھوٹ لوگوں کو لگے کہ اس سے یہ لوگوں کو بہکاوا مطلب جھوٹ بول سکتے ہیں, بہکا سکتے ہیں, وہ جھوٹ جو چلے وہ ان کے لیے صحیح ہے. باقی ویسی کوئی بات نہیں ہے. جو عمران صاحب, اب ایک اور سوال ہے کہ اپنی پارٹی جو الطاف صاحب کی پارٹی ہے, اس میں کئی حریت کے جو نیتا ان نے جوائن کیا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی حریت کے نیتا اپنی پارٹی میں آئیں گے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اپنی پارٹی کی, کیا اتنی سیکولر سوچ ہے کہ حریت کے لیڈر اس میں آ رہے ہیں, یا حریت کیا ہے اپنی پارٹی کی سوچ؟ حریت کو کیوں آپ اتنا بڑا ڈیمن یا بڑا گلوریفائی کر رہے ہیں؟ حریت ہی کیا؟ حریت کے لوگوں نے الیکشن لڑا, اس میں داندلی ہوئی, نیشنل کانفرنس نے ووٹوں کا ڈاکہ ڈالا تو حریت بنی. اب حریت واپس 30 سال بعد اگر مین سٹریم میں آ رہی ہے, چاہے وہ الطاف صاحب کی پارٹی میں آ رہی ہے یا کسی اور پارٹی میں جا رہی ہے, تو مجھے لگتا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. وہ کشمیری ہمارا بھائی ہے, اور یہاں پر تو اخبار کچھ ISI کے فنڈنگ سے بنے جو چلا رہی ہے, جن کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. جو اخبار ہیں کچھ, آپ دیکھیے اپنی چینل کو دیکھیے, آپ کتنا سٹرگل کر رہے ہیں, آپ کتنا محنت کر رہے ہیں, آپ کتنی محنت مشقت کر کے آگے چلانا چاہتے ہیں. یہاں ISI کا ایک اخبار فنڈڈ تھا, اس کو اڈاپٹ کیا ہے. تو حریت نے تو بیچ میں اپنی ناراضگی ظاہر کی کہ بھائی ہم کو دھوکہ دیا گیا. اب کسی کا راستہ غلط تھا اس میں, حریت میں. لیکن جو بھی آنا چاہتا ہے مجھے لگتا ہے ویلکم. اس کو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے یا کوئی پارٹی جوائن کرنی چاہیے, لیکن سیاست کا حصہ اگلے الیکشن میں بننا چاہیے. کیونکہ نیشنل کانفرنس نے جو دھوکہ دیا ہے, یا خاندانی راج کے ٹولوں نے جتنا ہمیں تنگ کیا ہے, اس کا بدلہ ہر کسی کو لینا چاہیے. کس کے لیے؟ اپنی کشمیری عوام کے لیے. اب مجھے بتائیے عمران صاحب, جس طرح ابھی یہ بھی ریومرز ہیں, اسپیکولیشن ہے کہ جب میروائز مولوی عمر فاروق صاحب جب رہا ہو گئے, اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شاید وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں, اگلے الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس میں آپ کی کیا رائے, ہو سکتا ہے پاسبلٹیز کتنی ہیں؟ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. میروائز صاحب ایک مذہبی رہنما ہے. میروائز صاحب کا جب آپ خاندان دیکھیں گے, فرسٹ میروائز وہ تھے, اور اس کے بعد جب یہاں سے ان کے کچھ گرینڈ فور فادرز پاکستان چلے گئے, پاکستان آکوپائڈ کشمیر چلے گئے, جیسے مولوی یوسف صاحب, انہوں نے شیخ صاحب کو بنایا, اور شیخ صاحب نے ان کے ساتھ اتنا دھوکہ کیا کہ ان کو یہ کشمیر چھوڑنا پڑا. اس کے بعد مولوی فاروق صاحب جو شہید ملت ہیں, جو نائب میروائز بنے, اور اس کے بعد وہ میروائز بنے. ان کا سلسلہ ہے کہ وہ پہلے سے دین کے رہنما ہیں, وہ نکاح پڑھتے ہیں, وہ بڑے ہی مذہبی ایک بڑی شخصیت ہے. اور جموں کشمیر میں ہی نہیں, ہندوستان ملک میں ہی نہیں, وہ برصغیر باقی دنیا کے جتنے ملک ہیں ان میں بہت بڑے لیڈر ہیں. 500 مسلم انفلوئنشلز میں آتے ہیں. ان کا ڈومین ہے ریلیجن,
انہوں نے خود بھی تو آپ بولا کو کیوں لگتا ہے پھر اس طرح کے ریومرز کیوں ہیں، اسپیکولیشن کیوں ہیں؟ یہ نیشنل کانفرنس کی ڈر سے، کیونکہ میروائز صاحب کا ایک اپنا ایک عہدہ ہے، ایک اپنا ایک انفلوئنس ہے لوگوں پر، ان کو بدنام کرنے کی چالیں ہو رہی ہیں. میں واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان کے کچھ کلوز افرادوں سے بات کی اور انہوں نے واضح کہا کہ یہ چال ہے. کوئی محترمہ گئی تھی وہاں، ان کا فوٹو چڑھایا تھا. دوسرے صاحب کوئی کہتے ہیں کہ یہ جی کر رہے ہیں، یہ ساری ان کو بدنام کرنے کی چیزیں ہیں. ہم ان کو مذہبی رہنما کے اس سے دیکھتے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ساری عوام ان کو مذہبی رہنما مانتی ہے اور ان کا سیاست سے کوئی لین دین نہیں ہے. اب مجھے بتائیے، ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو ٹویٹر ہینڈل آپ کو جسے آپ ایکس کہتے ہیں، آپ نے بار بار لکھا کہ انجینئر رشید کو رہا کیا جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر رشید کو رہا کرنا چاہیے، اس کو بھی سنوائی ہونی چاہیے؟ اور آپ اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہیں انجینئر رشید؟ دیکھیں، انجینئر رشید نے ایک ریولیوشن لائی تھی. 1,00,000 ووٹ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک ون مین پارٹی لے گیا تھا. مجھے لگتا ہے اس کے ووٹ کنٹریبیوشن کو دیکھ کے، اس کے کام کو دیکھ کے، مجھے نہیں پتا کیس کی کیا نوعیت ہے کیا نہیں ہے، لیکن ان کا جو ڈیموکریٹک پروفائل میں دیکھ رہا تھا، اس حساب سے اس کی بھی فیملی بڑا سفر کر رہی ہے. ان کی سنوائی ہونی چاہیے. اور مجھے بالخصوص یہ لگتا ہے کہ ان کے کنٹریبیوشن سے جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا. انہوں نے قابل تعریف کام بھی کیے ہیں. ان کی غلطی بھی اگر کہیں ہوگی، اس کو ہمارے یہاں ملک میں قانون ہے، اس میں معافی بھی ہے، اس میں سزا بھی ہے. اب سزا بہت سال کاٹ لی، ان کو معاف کر دیجیے. مجھے بتائیے، انہی کے پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ انجینئر رشید اگر اندر ہیں، اس کے پیچھے سجاد لون کا ہاتھ ہے. نہیں، میں اتنا نہیں بولوں گا. سجاد صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. ہی ہیز بین مائی پریزیڈنٹ ان مائی لاسٹ پارٹی وچ ایور آئی ہیڈ بین اونلی ان دا ون پارٹی اینڈ دیٹ واز اٹ. مجھے نہیں لگتا اس بات میں کوئی سچائی ہے، نہ مجھے اس میں کوئی زیادہ کوئی علمیت ہے. ایک اور آخری سوال یہ ہے کہ غلام نبی آزاد صاحب کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کے کئی اسپوکس پرسن یہ کہتے ہیں کہ اگر جموں کشمیر میں کوئی پولیٹیکل پارٹی حل نکال سکتی ہے وہ صرف آزاد صاحب ہے، اور اگر آزاد صاحب کو اقتدار ملا تو جموں کشمیر کے حالات اور بہتر ہو سکتے ہیں. ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہی کہتی ہے، آزاد صاحب بھی یہی کہتے ہیں. آزاد صاحب خود کانگریس سے نکلے، کیا وجوہات ہوئی کیا نہیں ہوئی. لیکن ایک اختلافات آزاد صاحب کے ساتھ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، سیاسی وراثت یہ سیاستدان صرف اپنے بچے کو کیوں دینا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے بچے کی ایسپریشنز ہو سکتی ہیں، لیکن میں انشاءاللہ اپنے ٹیبل کے جہاں بھی میں بیٹھوں گا ایک بورڈ لگاؤں گا اپنے پیچھے کہ میرا سیاسی وارث میرا بیٹا نہیں ہوگا. یہ ہمارے سارے ورکر، بہت سارے ورکر ہیں جو ہمارے ساتھ خون پسینہ بہاتے ہیں، جو وقت دیتے ہیں، جو اپنی فیملی کو دور رکھ کے سیاست کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارا سیاسی جو وارث ہوگا وہ ہمارے ورکر ہونے چاہیے، وہ ہمارا کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ اس سیلف لیس سیاست کی مثال میں دوں گا. ایسے ہی جیسے ڈپٹی میئر بن کے میں نے کبھی آنریریم نہیں لیا اور آج کی ڈیٹ تک میں نے کوئی تیل نہیں لیا اور میں سیاست کر رہا ہوں، دیٹ از سیلف لیس سیاست. میرے جیسے بہت سارے لائک مائنڈڈ نوجوان ہیں جو تبدیلی لائیں گے اور انشاءاللہ بدلاؤ لائیں گے. اب مجھے بتائیے اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ جو غلام نبی آزاد کی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس کو بیکنگ جو ہے بی جے پی کر رہی ہے؟ وہ غلام نبی آزاد صاحب جانتے ہوں گے، میں تو نہیں جانتا ہوں. ویسے مجھے نہیں لگتا یہ نیشنل کانفرنس کی ایک چال ہی رہتی ہے کہ بدنام کرنا اس ذریعے اس ذریعے. وہ سیاست کر رہے ہیں. آزاد صاحب کو کون سی بیکنگ کی ضرورت ہے؟ وہ بڑی شخصیت ہے. میں نے بولا نا، میرا ایک ہی سیاسی اختلافات ان کے ساتھ ہے کہ مجھے نہیں لگتا صرف اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے بس. باقی وہ he doesn't need that backing. That come on, every one of us knows that he doesn't need that backing. He has been the chief minister, he has been the union minister, he has been the master strategist in Congress, he has been CWC member. اب اس لیول پہ جا کے آپ الزامات ایسے دو گے تو مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.